اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قربانی کرنے کے شرعی احکام اور ان کے مسائل آپ کو بیان کروں گا، کیونکہ عید الاضحیٰ بہت قریب ہے۔ ویسے تو تقریباً بہت جگہ پر اس وقت قربانی کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں مختلف چینلز پر، اور اگر آپ مساجد میں بھی جاتے ہیں اور جمعے کی نماز سے قبل جو بیانات ہوتے ہیں ان میں بھی امام صاحب یہ مسائل ذکر کر دیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے میرے بھائی ہیں جنہیں ایک جگہ پہ وقت نہیں ملتا، تو ان سب کے لیے جن کو یہ نہیں پتا، تو اس لیے یہ تھوڑے سے مسائل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان مسائل کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ عید الاضحیٰ میں قربانی کرنے کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ۔ یہ 3 دن ایام نحر بھی کہلاتے ہیں اور قربانی کے دن بھی کہلاتے ہیں۔ ان تینوں دنوں میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات قربانی کسی پر واجب ہوتی ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور کسی کے لیے فقط سنت ہوتی ہے جس کو نفل قربانی بھی کہا جاتا ہے۔ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جو میرا بھائی بہن قربانی کرے گا، ایک تو وہ یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے ہی قربانی کر رہا ہوں، اور دوسری نیت وہ یہ کر لے کہ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر رہا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قربانی کا ثواب تو الگ سے ملے گا، اور ایک سنت کو پورا کرنا 100 شہداء کے برابر ثواب ہیں، وہ آپ کو الگ سے ملے گا۔ تو جو قربانی کی شرائط ہے، اس لیے ہر مسلمان بھائی بہن کو چاہیے وہ اپنی ذات میں قربانی کی شرائط کو تلاش کرے، اور اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں شرائط ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں، یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ شرائط قربانی کے 3 دنوں میں تلاش کرنی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ قربانی کے 3 دنوں سے پہلے کسی میں وہ شرائط موجود نہیں تھی جو میں ابھی آپ کو بیان کروں گا، لیکن جب قربانی کے 3 دن آ گئے اور کسی لحاظ سے اس میں وہ شرائط جمع ہو گئی، تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور اگر کوئی قربانی سے پہلے بہت مالدار تھا، تمام شرائط اس میں جمع تھی، لیکن جیسے ہی قربانی کے ایام شروع ہوئے، اس سے پہلے اللہ نہ کرے وہ کرائسس میں آ گیا، تو اس میں 1 یا 2 شرائط ختم ہو گئی، اس سے دور ہو گئی، اور وہ ان سے خالی ہو گیا، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو وجود قربانی کی کچھ شرائط ہیں جو ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی یہ کہ مسلمان ہو، دوسرا عاقل اور بالغ ہو، تیسرا مقیم ہونا یعنی غیر مسافر ہو، چوتھا ہے مالک نصاب ہونا، اور 5ویں بڑی شرط ہے ان تمام شرائط کا قربانی کے 3 دنوں میں پائے جانا، تو اس شخص پہ قربانی واجب ہوگی۔ اب اس میں تفصیل نمبر 1 کہ مسلمان ہونا۔ اس سے پہلے تھوڑا سا میں عرض بھی کر دیتا ہوں، ہمارے گھروں میں کچھ غلط طریقے رائج ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات کہتے ہیں کہ 1 بکرا ہمارے گھر میں آتا ہے قربانی کے لیے، اور ہم سب گھر والوں کی طرف سے ہر سال قربانی کر دیتے ہیں۔ یہ چیز بالکل غلط ہے میرے عزیز بھائیوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ 1 بکرے میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے، یا 2 کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی۔ 1 بکرا یا چھترا یا بھیڑ ایک کی ہی طرف سے ہوگی۔
اگر دو آدمی اپنی طرف سے منسوب کر دیتے ہیں کہ ہم دونوں کی طرف سے یہ ایک قربانی ہے، تو ان دونوں کی قربانی ہی نہیں ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر گھر والے سارے مل کر ایک قربانی کو سب کی طرف سے منسوب کر دیتے ہیں، مثلا والد صاحب بکرا لائے، یہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ قربانی لے کر آیا اور وہ یہ کہے کہ یہ ہم سب گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ وہ کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر گھر کے کسی فرد پر قربانی واجب تھی تو ترک واجب ہو گیا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور دوسرا، ہمارے اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک سال ایک قربانی والد صاحب کی طرف سے کر دی گئی اور دوسری طرف گھر کے کسی اور فرد کی طرف سے، اس سے اگلا سال تو کسی اور کی طرف سے منسوب کر دی جاتی ہے۔ میں بہت سارے ہم میں سے ہر سال بدل بدل کر قربانی کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کس پہ قربانی واجب ہو رہی ہے اور کس پہ نہیں ہو رہی۔ ہو سکتا ہے کہ گھر کے سربراہ پر واقعی قربانی واجب ہو اور وہ یہ کہے کہ میں گھر کے کسی اور فرد کی طرف سے قربانی کر دیتا ہوں، یعنی اپنی مسز کی طرف سے، تو ان کی مسز پر قربانی واجب نہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ ان کی مسز کی طرف سے تو وہ نفلی قربانی ہوگی اور والد صاحب ترک واجب کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت سارے گھروں میں ایک شخص ہی اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوتا ہے، تو پوچھتے ہیں کہ کون کرے گا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے والد صاحب ہی کرتے ہیں اپنی طرف سے، اور باقی گھر کے جو افراد ہیں وہ اپنی ذات میں قربانی کی شرائط کو تلاش کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ایک قربانی ہوگی، وہ والد صاحب نے کر دی۔ باقی ہو سکتا ہے کہ گھر میں بیٹوں پر بھی، بہوؤں پر بھی، اور بھی گھروں میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں جن پہ قربانی واجب ہو، لیکن ان کی کسی کو پرواہ نہیں، تو وہ سب ترک واجب کے زمرے میں آ گئے اور گناہگار ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، قربانی کے 3 دنوں سے پہلے ویسے تو یہ شرائط قربانی کے 3 دنوں میں خاص طور پر آپ کو دیکھنی ہوگی کہ قربانی کے دن سے 2-4 دن پہلے بھی وہ ساری شرائط دیکھیں کہ مجھ پہ قربانی بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب اپنے اندر وہ شرائط دیکھیں تو ہو سکتا ہے بہت سارے سال آپ ترک واجب کے گناہگار ہو رہے ہوں۔ اور ایک بات میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں یاد رکھیے گا کہ عید الاضحیٰ یادگار ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے ان مخصوص 3 دنوں کے اندر، اور وہ جانور جو شریعت اسلامیہ میں متعین کیا گیا ہے اس کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ عیب سے جانور پاک ہونا چاہیے۔ فقہا نے ایک سیدھا سادہ ضابطہ بیان کیا ہے، عیب وہ ہے کہ جو جانور آپ نے خریدا اس میں ظاہری اور اندرونی کوئی عیب نہ ہو، لیکن ایک اور ہے کہ اگر ذبح کرتے ہوئے جانور عیب دار ہو گیا تو وہ عیب دار نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اس کو ذبح کرتے ہوئے کسی جانور کو آپ نے گرایا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا تو ذبح کے وقت جو عیب ہوگا وہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا، تو اس کو یوں ہی ذبح کر دیا جائے گا۔ اور جو جانور ہو اللہ کے لیے آپ نے قربان کرنا ہے، وہ فربا ہو، موٹا، تازہ ہو، تو وہ افضل ہے۔ یعنی 2 جانور کرنے کی بجائے اگر آپ ایک کر لیتے ہیں اور وہ بہت اچھا فربا، موٹا، تازہ ہو تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اور شریعت اسلامیہ نے صاحب نصاب پر قربانی واجب کی ہے، اور نصاب وہ ہے جو ہمارے ہاں زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا۔ زکوٰۃ کے لیے 1 قمری سال گزرنا شرط ہے، لیکن جو قربانی اور صدقہ فطر ہے اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس عید کے ان 3 دنوں میں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ اور پھر قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے
جو مال کا نصاب ہے. جس طرح گھر کے اندر کئی آدمی صاحب نصاب ہوتے ہیں تو سب پہ واجب ہو گئی. اور ایک بات، اگر آپ نے قربانی واجب ادا کر لی اور نفلی بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اجازت ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے. تو اگر کوئی امتی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا. اور 3 حصے کرنا اس کے ضروری ہوتے ہیں، دوست احباب کے لیے، اپنے لیے اور قربا کے لیے. تو یہ اسلامی روح کے مطابق ہے. اگر زیادہ بھی آپ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ قربانی کی اصل روح کے منافی ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ جس کو گوشت لگتا ہو قربانی کا، اس کو کھال بھی لگتی ہے. جس طرح گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں تو کھال کو آپ خود بھی اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. جس طرح آپ کھال کا جائے نماز بنا کر گھر میں رکھ سکتے ہیں، یا قربانی کے کیے ہوئے جانور کی کھال کو اب گھر کی کسی بھی ضرورت کے استعمال میں لا سکتے ہیں. لیکن قربانی کی کھال کو بیچ کر اس کی قیمت اپنے مصرف میں لانا یہ غلط ہے. ہاں، اگر آپ قربانی کی کھال کو بیچتے ہیں تو اس کے پیسے آپ کسی کو صدقہ کر سکتے ہیں، اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے. یہ آپ پر منحصر ہے کہ قربانی کی کھال جس کو مرضی دیں، لیکن کوشش کیجئے کہ ان کو دیں جو مستحق ہیں، جن کو ضرورت ہے. جس طرح قربانی کی کھالیں مدارس دینیہ کو دی جائے، کیونکہ مدارس میں بہت سارے بچے پڑھتے ہیں اور ان کے بجٹ کا بہت سارا انحصار قربانی کی کھالوں پہ ہوتا ہے. اور آخر میں ایک سب سے اہم بات میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ عید کے قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. سب سے زیادہ پسند عید کے دنوں میں قربانی کرنا میرے اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو، بہن بھائیوں کو فقط اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا. تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.